الحمد لله الحي القيوم المتعال الكبير السميع البصير، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير، وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير، وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الكبير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاة ساؤنڈ لگے دے بیٹھا ارشد اسکرین کر دے گا. بلند آواز سے ذرا درود و سلام پڑھ لیجئے نا. الصلاة کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. سارے مل کے پڑھنا ہے.
بھرم جس کا برم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا برم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو حسینوں ماجبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں حسینوں ماجبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص حضرت استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبیل خطیب اہل سنت نازش علماء حضرت علامہ مولانا محمد ادریس ہاشمی صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی لائق عزت تعظیم و تکریم فخر السادات گرامی المرتبت حضرت قبلہ پیر سید عامر حسین شاہ صاحب لائق تعظیم و تکریم جناب محترم علامہ نصیر نقشبندی صاحب جناب حضرت محترم مولانا حافظ خالد محمود صاحب منتظمین جلسہ ہزا حاجی غلام احمد صاحب جناب محترم حاجی عبد المجید صاحب اراکین انجمن میلاد کمیٹی چھنی آوان رانا غلام مرتضی صاحب اور کلر سیدہ سے تشریف فرما انتہائی عزتوں کے لائق جناب قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے آقا حضور کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کا یہ عظیم اجتماع یقیناً جس نام پہ جمع ہوا ہے وہ نام میرے مصطفیٰ کا ہے میں رات کو ویسے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہماری سوچوں میں اپنے رسول کی مدحت رکھی ہے رات کو میں سوچ رہا تھا ایک بڑا عجیب سا نقطہ ذہن میں آیا کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے محبوب ایک بنایا اگر انسانیت ہی کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت میں سے رب کا محبوب رب کا یار ایک ہے اور وہ رب کا حبیب آیا آخری امت میں اب قانون و دستور محبت یہ ہے ہمارے نبی نے جو ہمیں بتایا
کہ من احب شیء اکثر ذکر، کہ جو جس سے جتنا پیار کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے. نبی کی بات یقیناً خدا کی بات ہوتی ہے، تو گویا یہ من جانب اللہ میرے نبی کی زبان پہ جاری ہوا کہ جو جس سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے. اب یہ تو کنفرم ہے، ہمارے علماء بھی بتاتے ہیں، اور میں ادریس قریشی صاحب کی خدمت میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جملہ. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، سنی کا عقیدہ ہے کہ الحمد والناس سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا ذکر ہے. لیکن قرآن تو میرے نبی پہ اترا، اس کا مطلب ہے رب نے اپنے یار کا ذکر، اپنے محبوب کا ذکر اس آخری امت میں کیا. تو سوال یہ ہے کہ جو ہزاروں سال پہلے گزرے، کیا ان سالوں میں رب نے اپنے محبوب کو یاد نہیں کیا؟ عقل نہیں مانتی کہ رب ازل سے ابد تک ہے، اس کو موت نہیں ہے. اب کائنات میں انسانیت کا آغاز جناب آدم سے ہے، پھر سلسلہ در سلسلہ انبیاء کا دور گزرتا رہا. تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف آخری امت کو آ کے رب نے اپنے یار کا ذکر سنایا؟ سوچنا ہے نا ہم نے. اس کا مطلب یہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیا پچھلی ہزاروں سال اللہ اپنے محبوب کے ذکر سے خاموش رہا؟ کیا اللہ نے اپنے نبی کا ذکر نہیں کیا ہوگا؟ کیا نبی کی مدحت نہیں کی ہوگی؟ کیا نبی کی اوصاف کو بیان نہیں کیا ہوگا؟ بس یہ سوال آیا، اچانک اللہ کے قرآن کی آیت کا جواب بھی ذہن میں، اور وہی آیت میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا. اللہ کریم فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. یا اللہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تیری رحمت بھی ہر ایک کے لیے گئے. جواب آتا ہے نانا، ایک میری رضاقیت ہے، اس کے ضمن میں جو میری رحمت ہے وہ تو سب کے لیے گئے، لیکن یہ جو خصوصی رحمت ہے یہ کس کے لیے گئے؟ فَسَاكُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. میں بڑے آرام سے اگر اس آیت کا ترجمہ ہی کر پایا نا جی، آرام سے آپ نے اس کو سن لیا، آپ یقین کریں آدھی سے زیادہ تقریر تو آپ کو یہیں پہ سمجھ آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے میری رحمت بہت وسیع ہے. فَسَاكُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ میں نے لکھنی ہے، یہ رحمت میں نے لکھی ہوئی ہے کس کے لیے؟ یہ رحمت دوں گا کس کو؟ ان لوگوں کو جو متقی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چلتے 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 بات آ کے صرف آپ پہ ختم ہوگی. یار تھکے ہوئے سبحان اللہ نہیں یار، مہربانی کرے یار. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں جب ترجمہ آیت کا کلوز اپ ہوگا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس رحمت خداوندی کا حقدار آپ لوگ ہیں. کوئی سجا کھپا نہیں، آپ لوگ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی سجا کھپا نہیں، آپ لوگ اس رحمت الہیہ کے حقدار قرار پائیں گے. صرف ترجمہ، باقی تشریح بعد میں کروں گا.
رب فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ رحمت میں لکھوں گا کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ ابھی تک سینے چوڑے ہو رہے ہیں، ہم بھی تو تقوی والے ہیں، ہمارے بڑی باتیں ہیں، اوکے اوکے اوکے۔ آگے اللہ نے اس کی جو خود ڈیفینیشن بیان کرنی ہے، ہمیں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بیچ میں سے کرتے جائیں۔ کرنا سمجھ رہے ہو نا؟ آخر فلانا کری گیا، ہاں میں ایک دفعہ نام نہیں لیتا، پھر وہ ویڈیو جاتی ہے، لوگوں کے ناراضگی ہوتی ہیں۔ بڑا کروشل پروگرام تھا، تو جب ہم لوگ نکلے نا تو میرے ساتھ کوئی ایک ڈاٹسن بندے تھے، تو جب این موقع پہ پہنچے تھے میں نے دیکھا پیچھے میں 3-4 بندے رہے ہوئے، میں کہا باقی کدے گئے؟ اس نے اپنی ٹھیٹ زبان میں کہا باقی کری گئے، فلانا اور کری گیا، اور کری گئے، کری گئے۔ میں کہا وہ کرنا پھر میرے کو بھولیا کوئی نہیں، ہاں مجھے یہ لفظ بڑا یاد ہے کرنا۔ تو میں تسیں یہ دسنا ہے کہ تکڑے جانا، اگے اگے میں آیت کا مانا کری جاسا تو کرنے جاسا، تو آخر تے بچسی کون؟ دعوے سے کہتا ہوں سنیں، پھر اور آرام نہ ترجمہ سمجھ۔ ورحمتی وسعت کل شیء، ترجمے سے ٹائم جان بوجھ کے لا رہے ہوں تاکہ اگر یہ ترجمہ مضبوط ذہن میں بیٹھ گیا تو بہت سارا معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں لکھوں گا یہ اس کے لیے یہ تقونا جو تقوی والے ہیں، وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات والے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اچھا رب دیکھو، تقوی، زکات، مہربانی یار، تقوی پاپا سامنے بیٹھا سر نہیں، 5 سیر دا سر جنے دے بچے لانے دا 2 تولے دی زبان کو، تقوی، زکات، ایمان۔ اب مجھے بتاؤ ہر آدمی جو تسبیح پکڑ لے وہ اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھتا؟ جو تھوڑا بہت خرچہ کرے وہ اپنے آپ کو بڑا سخی نہیں سمجھتا؟ اور جناب مومن تو ہر بندہ ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اے اللہ یہ تو اب ہر ایک اپنے آپ کو یہ اس کا اہل سمجھ رہا ہے، تو آگے کہا آگے بڑھا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، یہ ایمان والے کون ہیں؟ مالک کون؟ فرمایا الذین، وہ لوگ یتبعون الرسول النبی الأمی، اور جو غیب جاننے والے بے پڑھ ہے رسول کی غلامی کرنے والے ہیں۔ کرے کوئی نہیں کرے بھائی، کرے کوئی نہیں کرے، کری گئے۔ فرمایا یہ میری رحمت کا حقدار وہ لوگ جو تقوی والے، زکات دینے والے، ایمان لانے والے، اور یہ ایمان لانے والے ہیں کون؟ جو غلامی کرنے والے ہیں میرے اس محبوب محمد کی جو غیب جاننے والا، اس رسول کی غلامی کرنے والے جو غیب جاننے والا ہے، الأمی، بے پڑھا ہے، اللہ کے سوا کائنات میں اس کو کوئی استاد نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ الذین، آگے مزید پھیلایا، کون یہ غلام ہے؟ کون؟ یتبعون، توجہ ہے نا؟ یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ارے وہ میرا محمد، وہ میرا نبی امی جسے یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس، قرآن میں نہیں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور اس میرے رسول کی شان کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، انہیں نیکی کی طرف حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ویدعہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم،
ओए इनके ऊपर पड़े हुए गुनाहों के बोझ को भी वो फेंक देता है और इनके गले में लटके हुए तोक को भी तोड़ के रख देता है। उस नबी उम्मी का की क्या करने वाले हैं? गुलामी। तो बस इसका अगर मैं नतीजा निकालूं हजरात, इसका अगर मैं बिल्कुल 2 लफ्जों में नतीजा निकालूं, सादा लफ्ज बोलूं, तो 2 ही लफ्ज यहां बचते इस पूरी आयत के मफहूम में कि अल्लाह की रहमत मोहम्मद के गुलामों के लिए। यार मैंने इतना लंबा क्लोज अप कर दिया ना कि अल्लाह की रहमत नबी के, बोलिए नबी के। तो फिर हम क्यों ना कहें कि हम हैं इल्तिजा, है आप हैं अतावा ने, हम हैं है आप हैं अतावा ने, भीख कुछ अता करना ए मेरे सखावा, और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा, हम हैं मुस्तफा। अल्लाह का शुक्र है हम नबी पाक के गुलाम हैं, हम सरकार की गुलामी करने वाले हैं। तो फिर क्यों ना कहें हम हैं मुस्तफा सैयदुल वरा वाले शाहिदो है, सैयदुल वरा वाले शाहिदो सरा वाले, हम हैं इल्ती। मेरे रब्बे कदीर ने जवाब दे दिया कि मैंने अपने यार का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं किया, तो रात में भी यार का नाम लिखा है, इंजील में भी महबूब के कसीदे लिखे हैं। बात तो वो चल रही थी ना, स्टार्ट जहां से लिया था कि अल्लाह ताला के नबी का क्या जिक्र पिछली किताबों में भी था। आइए मैं थोड़ा सा इस तहकीक में आगे बढ़ा। मैंने कहा और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं। चलो यार अल्लाह के पहले नबी के पास जाते हैं। वहां रब के पहले नबी की बारगाह में ये सवाल करते हैं, ऐ पैगंबर खुदा, क्या रब के यार का जिक्र आपके यहां भी हुआ? आपके यहां भी हुआ? और कुछ चीजें तो अल्लाह के नबी की अपनी हदीसों से हमें समझ आ जाएंगी जो उन्होंने खुद हमें बताई हैं। तो आइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इमाम अबी आसिम इब्ने अबी आसिम 3rd सेंचुरी का बंदा है, ये 30वीं सदी का, और बहुत बड़ा मुहद्दिस है। इन्होंने एक बुक लिखी अलवाइल। अलवाइल का मतलब है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले रोया कौन, सबसे पहले बोला कौन, सबसे पहले लफ्ज, ये इसमें डिटेल में। सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा मेरे नबी का, सबसे पहले नमाज किसने पढ़ी मेरे नबी की। और मैं कऊटा की इस सरजमीन पे आऊं और यहां आकर एक ऐसे मर्द कलंदर का नाम न लूं कि जिसके बायस यहां मोहब्बत रसूल की खुशबू फैल रही है, तो ये ज्यादती होगी। और उस हस्ती का नाम आलिम बाअमल फख्र सादात उस्ताजुल उलमा हजरत किबला पीर सैयद जुबैर हुसैन शाह साहब। और मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, इकबाल ने कहा था, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और एक बुजुर्ग ने कहा था कि इन सुन्नियों की एक बदनसीबी भी है, कई खुशनसीबियों पर एक बदनसीबी है, ये अपना बंदा जाने के बाद याद करते हैं, जिंदगी में उसकी कोई कदर नहीं करते। जब वो चला जाता है उसके बाद उसके मजार पे डेली के हिसाब से चादरें चढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ के देगे भी शुरू हो जाती हैं,
لیکن کیا فائدہ کہ زندگی میں اس سے فیض نہ پا سکے۔ تو ایسی ہستیاں کہ جن کے وجود مسعود سے ایک زمانہ مستفید ہو سکتا ہے، ان میں ایک ہستی حضرت قبلہ سید زبیر حسین شاہ صاحب کی ہے۔ کوٹا والوں، پتہ نہیں اس بندے کی ڈیوٹی کیسے یہاں لگ گئی ہے۔ قدر کرو ایسے لوگوں کی کہ جن کی خوش زبانوں سے ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت کی خوشبو نکلتی ہے۔ اور ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، جس جگہ میرے رسول کی محبت ہو اور مولا علی کی محبت نہ ہو، سمجھو یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں میری آل کا پیار نہیں وہ مجھ سے کبھی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ ادھر ذرا زور نہ یار۔ تو بات کل میں کیا کہ میں نے موضوع میں اور ہے، پر ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے 10 بندوں کے سامنے بات چھیڑ کے اگر کوئی بندہ کسی کے چنگے لفظوں میں ذکر کرے نا، وہ کبھی 10 سال بعد ہی اس کو ملے گا، وہ کہے گا یار تو نے فلاں بیٹھک میں بیٹھ کے میٹنگ میں میرے اچھے لفظوں میں ذکر کیا تھا، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یار ہم اتنے بڑے مجمع میں تڑلے سے جب علی علی کریں گے، میرا مولا علی خوش نہیں ہوں گے یار؟ اور سنا، جان بوجھ کر ہم ذکر علی کی یہ خوشبو بکھیرتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جو تجھ سے پیار کرے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ نعرہ حیدری نہیں یار، مریاں والا جے بجا، یہ کیا مولا علی کا نام، مولا علی کا نام۔ ایک منٹ، تو میں بڑا زندی آدمی ہوں، میں بڑے بڑے مولویاں دے کولوں جناب نعرے مروا چھڑے، تسی تے شے ہی کوئی نہیں۔ ایک کیڑی گل آ، ایک فقیر جس ویلے آکھے کہ سارے مولا علی دا نام لو، پھر ذرا سوچو تسی کہ گھنٹے بعد آکھساں اے سجے کبے تکو کس دی آواز نہیں آندی۔ مولا علی دا نام مومن خوش ہو کے لیندا ہے، تے جڑے مولا علی دے نام تے شکل بڑھائی ہوے پکا گارنٹی ہے کہ اس تو بڑا منافق کوئی نہیں گیا۔ نعرہ حیدری، اس کو کہتے ہیں مولا علی کا نام۔ تو میں ضمناً ذکر علی کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ الاوائل، سب سے پہلے کیا ہوا؟ امام ابن ابی عاصم نے وہاں انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلا نمازی کون ہے میرے نبی کی امت کا؟ سب سے پہلا نمازی میرے رسول کی امت کا کون ہے؟ اس کے اوپر تقریباً 17 حدیث کی کتابوں کا حوالہ ہے، اور سندن فقیر نے پورا، یہ نہیں کہ یہ سند کوئی ایسی بلائے کہ جو ہمارے تک جس کا جو نہیں ہوتا، الحمدللہ ساری سند چیک کی ہوئی ہے، بالکل پرفیکٹ سند ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اوے سرکار نے سوموار کو اعلان نبوت کیا، منگل والے دن کھڑے ہو کر میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو اس امت کا پہلا نمازی کون؟ ذکر علی ہو گیا کہ نہیں؟ ذکر علی ہو گیا نا؟ اسی برکت سے اب آگے بڑھتا ہوں۔ امام ابن ابی عاصم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو تخلیق کیا، واٹ؟ کس کو تخلیق کیا؟ اور اس کے علاوہ اللہ کریم نے جس وقت لوح محفوظ کی تخلیق فرمائی تو اس پہ قلم سے لکھوایا، یہ چیک کرنا ہے کہ قلم نے سب سے پہلے کیا لکھا۔ دو چیزیں، یہ جو 5-7 سامنے میرے ایسے بیٹھے ہوئے، یہ 10-15 ذکر علی کے بجائے کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی؟ سبحان اللہ کی آواز ہے، سبحان اللہ کی آواز ہے۔ بھائی گل
میرا بغض ہے ناسبیاں خارجیاں نال تے راسیاں نال او پاویں جو مرضی کرنے رہنا میں کسی محفل سے بیٹھا ہوں میں اکتا نہ رہ سکتا گل یہ کہ میں مولا علی کا ذکر کر رہا میرے سامنے جانا پہ کہ اکتاڑ کا شکار ہوگا اس کا کیا مطلب ہے تو جب سب کو پتہ ہے کہ ہم مولا علی کے غلام ہیں ہماری محفلوں میں آتا کیوں ہے سب کو پتہ ہے کہ ہم آل محمد کے نوکر ہیں رسول اللہ کے صحابہ کے غلام ہیں ہماری محفلوں میں بابا وہی آئے جو ان محبت کے جملوں کو برداشت کر سکے اور اس دن قبلہ شاہ صاحب کا نیٹ کے اوپر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے میں نے ایک جملے سنے یقین کرے میں نے اس کو کوئی 70 مرتبہ بار بار رپیٹ کر کے سنے وہ فرماتے ہیں کہ جس کو مولا علی سے بغض ہے وہ دفع ہو جائے ہمیں چھوڑ دے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر حد کرنی ہے علی کے نام کی وجہ سے جاؤ یہی کر سکتے ہو گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا یہی کر سکتے ہو ہمارے جنازوں پہ نہ ہو ایک بھی اگر جنازے پہ نہ آئے تب بھی ہم علی کا نام لینا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے سب سے پہلے اللہ نے سب سے بگڑے قلم نے اللہ کے عرش پہ بلکہ لوح محفوظ پہ سب سے پہلے قلم نے کیا لکھا فرمایا سب سے پہلے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ میرے نبی کا کلمہ بالکل لوح محفوظ کے سینٹر میں لکھوایا اور آگے لکھوایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو قلم نے سب سے پہلے رب کا نام لکھا یا رب کے محبوب محمد کا نام لکھا اچھا آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کی نگاہ اٹھی ذہن حاضر ہے ادھر دھیان رکھنا جناب آدم علیہ السلام کی نگاہ اٹھی عرش الہی کے کنگروں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول روایت نمبر 1 روایت نمبر 2 اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا محمد علی فاطمہ حسن حسین ایک سیکنڈ میں رکتا ہوں میں پھر آگے بڑھوں گا سٹاپ کر کے پھر آگے سمجھاؤں گا جناب آدم کی پہلی نظر آنکھ کھلی نا پہلی آنکھ آپ یہاں بیٹھے ہو سرکار ادھر منہ کر کے نظر آگے بڑھاؤ نا تو دیوار پہ آ کے نظر سٹاپ اوپر اٹھاؤ نا تو چھت پہ جا کے لگے گی اور ختم وہاں میرے ربا تیرا پیغمبر پہلی آنکھ کھول رہا ہے نہ وہاں خلائیں روک سکتی ہیں اس نگاہ کو نہ کرے برد نہ کرے جو نہ کرے نار کوئی کرہ نہیں روک رہا چل آگے آسمان آ رہے ہیں چل آسمانوں تم روک لو اور ایک آسمان کی موٹائی اتنی جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ دوسرا آسمان لوہے کا یعنی اتنی موٹائی لوہے کی پھر آگے تیسرا تانبے کا چوتھا سونے کا پانچواں یاقوت کا چھٹا مرجان توجہ کرنا ہے دوسرا آسمان سونے کا تیسرا چاندی کا تانبے کا دوسرا سونے کا تیسرا تانبے کا چوتھا چاندی کا پانچواں سونے کا چھٹا یاقوت کا اور ساتواں مرجان اتنی موٹائی توجہ ہے اتنی موٹائی اتنا موٹا لوہا اتنا موٹا تانبا اتنا موٹا چاندی اتنا موٹا سونا اتنا موٹا یاقوت اتنا موٹا مرجان پھر ان کے بیچ میں اتنی دوری اور اللہ کے پہلے نبی کی پہلی نظر جب فرسٹ ٹائم اٹھتی ہے آنکھ کھلی اوپر دیکھا نہ ہوا نے روکا نہ خلا نے روکا نہ کرے نے روکا نہ برد نے روکا نہ جو نے روکا نہ نار نے روکا نہ پہلے آسمان نہ دوسرے نہ تیسرے نہ چوتھے نہ پانچویں نہ چھٹے نہ ساتویں ساتوں آسمانوں کو نبی کی نظر کراس کرتے کرتے اللہ کے عرش پہ جا کے ٹکی اور وہاں پر لکھا ہوا پڑا محمد علی فاطمہ حسن حسین
ابھی تک آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں گیا. توجہ ہے. پہلے نبی کی پہلی نظر، پہلے نبی کی پہلی نظر اٹھی، آسمانوں کے پاس چلی گئی، اللہ کے عرش پہ جا کے ٹکی. اور پہلے نبی کی پہلی نظر آسمانوں تک اٹھ گئی، عرش الہی تک اٹھ گئی. کوئی چیز پردے والی بیچ میں آ نہ سکی جو اس نظر کو روک سکتی. اور پہلے نبی کے پہلے دن کی پہلی نظر کی اتنی پاور ہے، آخری نبی کی آج کی نظر کا کتنا کمال ہوگا. بس سوچئے کہ کیا وہ آخری نبی مدینے بیٹھ کے ہمیں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ جو اتنے موٹے لوہے، تانبے، سونے، چاندی اور یاقوت مرجان زمین سے آسمان تک کی موٹائی کے اتنی بڑی طاقت سے آگے پہلے نبی کی پہلے دن کی پہلی نظر دیکھ رہی ہے. تو جس نبی کو رب نے صاحب کمال بنایا، نبیوں کا امام بنایا، جس کے دن بدن کمال بڑھتے جاتے ہیں، ایمان سے بتا کیا وہ آج مدینے بیٹھ کر یہ 4000 میل دوری سے اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کون کیا کر رہا ہے؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، جس طرف جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عینا اللہ کے عرش پہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. لیکن دوسری روایت بھی ہے، الحمدللہ ہم سنی ہیں، آل کے بھی نوکر، نبی کے اصحاب کے بھی نوکر. دوسری روایت حسینو جبینو نازنی یوں تو بہت سے مگر کوئی میرے سرکار. پھر آواز آئے مگر کوئی میرے سرکار. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا میرے مدنی کا ذکر رب نے پچھلی کتابوں میں کیا تو کتنا ذکر کیا گیا، کیا کیا اس میں کہا گیا. قال رجل من الاعراب، بڑے پیار سے محبت بھی ہے اس میں اور اس میں ایک میسج بھی ہے. اعراب میں سے ایک آدمی، دیہاتی صحابہ میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ قدمت المدینہ حیات رسول اللہ، حضور کے زمانے میں میں مدینے آیا، جب گھر سے چلا تو میں نے یہ پکا عید کیا کہ لالقین ھذا الرجل فلا اسمعن منہ، اے میں مدینے جاؤں گا، حضور سے ضرور ملاقات بھی کروں گا اور حضور کی باتوں کو بھی سنوں گا. فرماتے میں مدینے آیا، آگے حضور کو دیکھا، حضور اپنے یاروں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. اچھا نقشہ سننا، ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر، بیچ میں مصطفیٰ. ابو بکر، عمر، درمیان میں سرکار. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میں بھی پیچھے چل پڑا، بول چال کچھ نہیں ہوئی، میں بھی پیچھے. یہاں تک کہ میں حیران ہوا کہ حضور ایک یہودی کے گھر میں چلے گئے اور اندر جا کے عجیب منظر دیکھا. ایک بچہ ہے، کان من احسن الفتیان واجملہم
اتنا خوبصورت بچہ، میں نے بچوں میں اتنا سونا بچہ کو نہیں دیکھا. نوجوان بیٹا ہے اس یہودی کا، وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور یہ اس کے سرانے بیٹھ کر اس نے تورات کھولی اور اس کو پڑھ رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تورات کھول کے پڑھوں تاکہ اس بچے کو شفا ملے. تو کہتے ہیں حضور اس کے سرانے پہنچ گئے تو آقا حضور نے فرمایا انشدک بالذی انزل التوراۃ هل تجد فی کتابک صفتی و مخرجی. اور جو تورات پڑھ رہا ہے نا، جس رب نے یہ تورات اتاری ہے، تجھے اس کی قسم دے کے پوچھتا ہوں یہودی یہاں دیکھ میرا ذکر ہے کہیں نہیں؟ بتا میرا ذکر ہے یا نہیں؟ فاجابہ براسی لا، اس نے سر لا کے کہا نہیں ہے اس میں ذکر. توجہ ہے نا؟ کہنے لگا نہیں ہے. فقال ابنہ، وہ جو لڑکا لیٹا ہوا تھا وہ بولا والذی انزل التوراۃ انا لنجد فی کتابنا صفتک ومخرجک. کہنے لگا اے مصطفیٰ کریم، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہماری کتاب میں آپ کے آنے کے احوال بھی ہیں، آپ کی شانیں بھی موجود ہیں. اسی لیے میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حدیث کے اندر اتنی سی باتیں نبی پاک نے پھر سرکار نے صحابہ کرام کو فرمایا اقیم الیہود عن اخیکم، چلو یہودیوں کو یہاں سے اٹھاؤ، اٹھو بھائی اٹھو، یہ اب ہمارا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اس کو کفن بھی دیا، اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا. مسند احمد بن حنبل اور مجموع الزوائد کی حدیث ہے، لیکن یہ مختصر ہے، ڈیٹیل میں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بچہ کون تھا یار؟ اچانک حضور اٹھ کے یہودی کے گھر چلے گئے ویسے ہی. وائے بچہ کون ہے جس کے لیے حضور گئے؟ تو یہ نوجوان یہودی کا لڑکا ہے، روز بکریاں چرانے کے لیے مضافات مدینہ میں جاتا. ایک دن بکریاں راستہ بھول کر یا دوڑ کر مدینے کی طرف سے آئیں. یہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہے، بکریاں آگے آگے دوڑتی جا رہی ہیں. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک محجوبی آ رہا ہے، ایک حسین آ رہا ہے. ٹھٹک گیا. تو گھر میں تو روزانہ باتیں ہوتی ہیں نا میرے نبی کی مخالفت کی، محمد ایسا ہے محمد، چونکہ یہودیوں کے گھروں میں نبی کی مخالفت ہوتی ہے اور مومنوں کے گھروں میں رسول کی محبت کی بات ہوتی ہے. اللہ اللہ یہ نوجوان روزانہ گھر کے اندر اپنی ماں باپ سے سنا کرتا تھا محمد ایسا محمد ایسا محمد ایسا. اس لیے اس نے ذہن میں میرے نبی کے بارے میں ایک عجیب سی تصویر رکھی تھی، لیکن یہ جو سامنے دیکھا مدبری آنکھیں، سونا گورا چٹا چہرہ، کالی کالی زلفیں، جس کو دیکھ کے کہنے والا کہتا ہے کہ کوئی صبح دا سویرا ہے. ساری دنیا تو سونا سونے مدینی دا چہرہ ہے. جو میرے نبی کو دیکھتا ہے گویا وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ کعبے والے منہ مایا، اے کعبے والے منہ مایا، ایک سونا تو لگنے اے دوجا پیر بھی تو مایا. میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کو دیکھا، ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا. میرے نبی نے مسکرا کر، پیار سے مسکرا کر ایک نظر اس پہ ڈالی. وہ نظر کیا تھی؟ محبت کا تیر تھا جو اس کا کلیجہ چھلنی کر کے گزر گیا تھا. یار یہ جو سامنے بیٹھے یار مہربانی کرے، سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو توجہ فرمانا، میرے مدنی کریم آقا گزر گئے، وہ بکریاں لے کے چلا گیا، لیکن سارا دن میرے نبی کے سراپے میں کھویا رہا. رات ہی کر گیا،
ساری رات میرے نبی کا خیال اسے سونے نہ دیتا، بس جیسے عام مشہور ہے اسے سمجھ آ گئی کہ مجھے محمد سے پیار ہو گیا ہے۔ پہلے دن تو بکریاں بھاگ کے آئی تھی، رستہ بھول کے آئی تھی، اب روزانہ بکریوں کو خود مدینے کے رستے ڈالتا، دل میں یہ خیال ہوتا کہ میں گزروں گا بہانا بکریوں کا ہوگا، دیدار مصطفیٰ کا ہو جائے گا۔ نہ جانے میرے نبی پاک نے بھی کس قدر کرم نوازی فرمائی تھی، میری آقا بھی روز اس کے رستے میں کھڑے ہو کر اس کو اپنی مسکراہٹ کی دولت عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور لوگوں یاد رکھو، نبی کی مسکراہٹ کوئی تھوڑی قیمتی چیز نہیں۔ میرے نبی کا ایک صحابی ہے، نام عبداللہ الحمار ہے۔ ایک دن میرے مدنی آقا کو دیکھ کر زمین میں لوٹ پوٹ ہونے لگ گئے، جی میں اپنی زبان بولا تے ولدن لگ گئے، گرد اٹھا کے چہرے پہ، مٹی اٹھا کے بالوں پہ، مٹی اٹھا کے اپنے کپڑوں پہ، اور زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگ گئے۔ صحابہ دیکھ کے حیران، میرے مدنی نے دیکھو میری آقا کا تبسم جاری ہو گیا۔ ادھر میرے مصطفیٰ مسکرائے، ادھر یہ صحابی کھڑے ہوئے، کپڑے جاڑے، اپنا رستہ لے لیا۔ کسی نے تانا مارا، اور تو نے یہ بندوں والی حرکت کی ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ کوئی انسان کرتے ہیں؟ مٹی میں جا کے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ آپ نے جو جواب دیا، لوگوں عشق والوں کی تڑپ کا سامان پیدا کرتا ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے، فرمایا باقی باتیں چھوڑو، اتنا بتاؤ جب میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، بتاؤ کیا حضور مسکرائے تھے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل مسکرائے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ، میں نے تو محبوب کی ایک مسکراہٹ کے لیے یہ سارا کام کیا تھا۔ ایک مسکراہٹ میرے نبی کی ملتی، یہ نوجوان آنا جانا، بات چیت کوئی نہیں، دعا سلام کوئی نہیں، بس زیارت کرتا چلا جاتا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کسی سے پیار ہو جائے دل مجبور کرتا ہے کہ یار کا ذکر زبان پر بھی آ جائے۔ اب یہ عام طور پر معاشرے میں تو بیٹھتا نہیں تھا، گھر میں رہتا۔ گھر میں جب کبھی ماں باپ کوئی بات کرتے، کسی کی تعریف کرتے، کوئی کہتا فلاں بڑا سیاںا ہے، یہ کہتا محمد بھی بڑا سیاںا ہے۔ باپ یہودی تھا، لگے یہ بیچ میں محمد کدھر سے آ گیا؟ خیر اگنور کر دی۔ جب کبھی یہ کرو او فلانا بڑا چنگا تے سونا ہے، یہ بیچ میں محمد بھی بڑا سونا ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے ہیں پتر جی، محبت کی دو وصفیں بڑیاں واضح ہیں۔ نمبر ایک، محبت بڑی دلیر ہوتی ہے، ہاں، اور نمبر دو، محبت بڑی غیرت مند ہوتی ہے۔ باپ کو غصہ ہے، کہنے لگا میرے گھر میں محمد کدھر آ گیا؟ تو محبت دلیر ہوتی ہے نا۔ پتر نے کہہ دیا، کہنے لگا اچھا یہ بات ہے نا، تو پھر مجھے محمد سے پیار ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ گویا یہ حدیث کو تانے مارو، تیرے محبوب میں کمال کیا ہے کہ تو اس کا دیوانہ ہو گیا؟
تو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ حج تو میرا وہ دل بری نہیں تکیا. یہ صرف آپ کے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں. حج تو میرا دل بری نہیں تکیا جنوں ویکھ کے جنے شرماوے ادھی راتی ویدی جڑیا وے جد سونا مکھ تو نقاب ہٹاوے. گویا یہ کہہ رہا ہو او میرے باپ تجھے کیا پتا کہ محمد کون ہے کیا ہے کتنا سونا ہے. باپ نے پابندی لگا دی آج کے بعد تو بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکتا. کچھ دن تو صبر کیا برداشت کیا لیکن بالآخر عشق کا مرض بڑھتا گیا. عشق کا مرض بڑھتا گیا اور عالم یہ ہو گیا کہ یہ بستر پہ پڑ گیا. بالآخر جان کنی کا وقت قریب آ گیا. ہر مریض ہر طبیب ہر حکیم آتا کہتا اس کی بیماری کا علاج ہے کہ بس دیدار کی دوا پلا دی جائے. لیکن یہودی اپنی اس مذہبی تعصب کی بنا پر یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا لیکن پیار سچا ہو تو اجر مل جاتا ہے. ایک دن میری مدنی آقا نے اپنے یاروں سے فرمایا چلو کسی کی عیادت کو چلنا ہے. یہ جو واقعہ میں نے عرض کیا پھر میرے آقا یوں اس یہودی کے لڑکے کی عیادت کے لیے گئے. اس کے سرانے کھڑے ہوئے. اس نے میرے نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے گئے جس نے میری وجہ سے ایک جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے. جس نے اس جان کو آگ سے بچایا جلنے سے بچایا میرے بریلی کے شاہ احمد رضا. آپ کی روح تڑپی آپ کے اندر کا جذبہ نوکے قلم پہ آیا. آپ کہتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جس کو یہ سمجھ آ جائے تو وہ بولنا ہے. اتنی غلطی سمجھ آنی نا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. نہ لمبے چوڑے توجہ ہے نا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. واہ جی واہ. نہ لمبا چوڑا نہ ہی لمبا چوڑا کوئی وہاں عبادتوں کا چکر نہ لمبے چوڑے چلے نہ مسلے نہ لوٹے کوئی شے ہے ہی نہیں ہے. صرف میرے رسول کا پیار دل میں بسا کے رکھا.
پابندی باپ نے لگائی، محبوب کو دیکھ نہیں سکتا، محبوب نے کہا میرے عاشق تیرا پیار سچے ہے، میں خود چل کے آتا ہوں۔ بار بار ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ پھر پڑھو، تو میں 10 بار پڑھوں گا یار، کیوں نہیں پڑھوں گا؟ اور تسی بھی تو کچھ تھوڑا جبر ٹلا کاری چھوڑو یار، آپ کے لیے نہیں، یہ علماء کا آپس میں چلتا رہتا ہے نا۔ بس یہ میں نے ذوق طبع کے لیے کپلی، میں چاہتا ہوں کہ یہ محبت کی کیفیت جائے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ میرا وہ یار ہے جس کی شانیں تورات میں بھی لکھی ہیں، اور حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عیسائی تھا۔ کیا تھا؟ عیسائی، یتیم تھا، میری ماں اور میرا چچا میری پرورش کرتے، میرا چچا اکثر انجیل پڑھتا رہتا، تو میں دیکھتے رہتا کہ میرا چچا مجھے بھی وہ پڑھاتا رہتا۔ فرماتے ہیں کہ فاخذت مصحفا لعمی، ایک دن میں نے اپنے چچے کی وہ انجیل اٹھائی، فقرأتہ، میں نے اسے پڑھنا شروع کیا، حتی مر بی ورقۃ فانکرت کسافۃ واخین مرت بی، میں صفحے الٹتا پلٹتا رہا یہاں تک کہ ایک صفحہ ایسا آیا جو اوروں کے مقابلے میں مجھے موٹا محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ جیسے اور صفحے تھے نا ان کے مقابلے میں یہ موٹا تھا، تو میں نے اس کو تھوڑا ٹٹولا تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کو لیس لگا کے چپکایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کھولا، اور اگلا جملہ آئے گا نا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اے نبی کے سیابی، جب وہ ورقہ کھلا تو کیا تھا؟ فرماتے ہیں فوجدت فی نعت محمد، میں نے جب اسے کھولا اس ورقے پہ محمد کی نعت لکھی ہوئی نظر آئی۔ کیا لکھا ہوا تھا نعت میں؟ انہو لا قصیر ولا طویل، محمد نہ تو ٹھگنے ہوں گے نہ لم تڑنگے ہوں گے، درمیانہ قد ہوگا، ابیض گورا چٹا چہرہ ہوگا، ذو ظفیرتین، اور ان کی 2 لٹیں ہوں گی، آئے ہائے پیار سے یار، 2 لٹیں ہوں گی، بین کتفیہ خاتم النبوہ، اور ان کے کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوگی، یکثر الاحتباء، کثرت سے احتباء فرمائیں گے، ولا یقبل الصدقہ، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ویرکب الحمار، دراز گوش پر سواری کریں گے، والبعیر، اونٹ کر بھی سواری فرما لیں گے، وَيَحْلُبُ الشَّاةَ، بکری کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دہو لیں گے، وَيَلْبِسُ قَمِيصًا مَرْقُوًا، اور وہ کھلی
کھلی قمیص پہنیں گے، کھلی کھلی، توجہ ہے کہ نہیں؟ ومن فعل ذلك برا من الكبر، بری من الكبر، جو یہ کام کرتا ہے تکبر سے دور چلا جاتا ہے۔ کیڑے کام؟ جہاں بکری دا دودھ ہتھاں نال دھوے، کھلے کھلے کپڑے پاوے، اور سواری کوئی نو دراز گوشت پہ سوار ہو کے چلا جائے، تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے نا تکبر کو دور کرنے والی ہیں۔ وَهُوَ مِن ذُرِّيَّةِ اسماعیل، اسمہ احمد، اوے اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے، نام ان کا احمد ہوگا۔ کہتے ہیں جب میں یہ پڑھ لیا نا میں نے، اتنے میں میرا چچا آیا، اس نے دیکھا میں نے جڑا ہوا ورقہ کھولا ہے، پٹاخ کر کے مجھے زور کا مکہ میرے ادھر لایا لگایا نا میرے، جو کہ کیوں کھولا ہے؟ میں نے کہا اب جو مرضی کرنے کر لے، میں نے محمد کی شان پڑھ لی، اب اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ فقال انه لم یات بعد، کہتے ہیں اب میرا چچا اٹھو نسیا، میرا چاچا اٹھو نسیا، گل کرن یار ایکتے کاری چھڑی ہے، میرا چاچا ادھر سے بھاگا، لم یات بعد، موڑ یار نہیں ایسے نہیں، ایسے باہر والوں کو شاید آواز نہیں آ رہی، میرا چچا بھاگا کتوں نسیا جس ویلے میں نعت پڑھی۔ یار مہربانی، یار خدا کے بندہ مہربانی کر، میرا چچا بھاگا جب میں نے نعت مصطفیٰ پڑھی، موڑ نہیں آیا۔ پتہ لگیا اے یہودیاں عیسائیاں دا پرانا طریقہ ہے، جتھے نبی دی نعت ہوئے اتھوں نس ویندے نے۔ ہم ہیں التجاوا چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا شاہ سرا والے جی، سید الورا۔ انجیل کے اندر میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کی نعت، رب فرماتا ہے اے میرے یار کے قصیدے صرف قرآن میں ہی نہیں، میرے نبی کی نعتیں تورات میں بھی مذکور ہیں، انجیل میں بھی مذکور ہیں۔ انجیل برنباس، میں نے آج دن کو جمعے پہ بھی یہ واقعہ بتایا، ایک دفعہ فرانس سے ایک ٹیم آئی صحافیوں کی میرے پاس، ناموس رسالت کے حوالے سے ان کو کافی پریشانی تھی، تو اسلام آباد کے ایک صحافی نے ان کو ادھر بھیج دیا کہ جائیں یار آپ قریشی صاحب کے پاس جائیں، آپ ٹھنڈے ہو کے آئیں گے، فکر نہ کریں۔ انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا، میں آڑ کے میرے پاس بیٹھ گیا، تو بات چیت چلی، میں نے ان سے کہا یار ایک بات بتاؤ، سب سے پہلے تو میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے کہا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یار ہمیں کو مولوی ہمیں کہے گا تو مسلمان ہو جاؤ، مجھے کہنے لگے یار پہلا مسلمان، ہم عرصے سے یہاں پاکستان میں آ رہے ہیں، مولویوں سے بھی ملتے ہیں، ہمیں کبھی کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، آپ پہلے بندے ہو جس نے اسلام کی دعوت دی۔ توجہ، تو میں نے اس کو کہا بھئی ہم ہر جتنے بھی اللہ کے پروفٹس ہیں، نبی ہیں، ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس پروفٹ کو مانتے ہیں؟ کہنے لگے جیسس۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ بولے ہم کرسچن ہیں۔ میں نے آگے پھر مزید پوچھا، میں نے کہا کیتھولک ہو یا پروٹسٹنٹ ہو؟ اس نے آگے وضاحت کی۔ میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بائبل میں آپ کے جیسس نے ہمارے نبی کو اپنا آقا کہا ہے؟ جیسس حضرت عیسیٰ کا نام۔ کہنے لگا انبلیویبل، ان ایکسپیکٹڈ، مان ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، بلیو ہی نہیں کر سکتا۔
ماننے جو کی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تو نے یا تو بائبل پڑھی نہیں اور پڑھی ہے تو بس اوپر اوپر سے نظر گزاری ہے، بیچ میں گھسا نہیں ہے۔ کہنا کہ ہاں میں تو اتنا زیادہ نہیں، ہمارے جو بڑے بڑے راہ وغیرہ ہوتے ہیں نا ہمارے ٹیچر، وہ ان کو ہی پتہ ہوتے ہیں، ہمیں تو جیسے میں نے کہا یار اچھا ایک منٹ، میں نے اوپر سے بائبل اتاری، میں نے کہا یہ پڑھ، تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں اوے سنو میرے بعد آنے والا ایک مددگار آنے لگا، مددگار آنے والا ہے اور وہ بڑی شانیں لے کے آئے گا۔ لیکن انجیل برنباس کے اسی مقام پر پوائنٹ اور جملے جو ہیں وہ اور ہیں، وہ لفظ کیا ہیں؟ میرے بعد آنے والا ہے مددگار امت آئے گا، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ اگر مجھے اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا موقع ملے میرے لیے سعادت ہو جائے گی۔ میں نے اسے کہا بتا جب تم کہتے ہو کہ جیزس کے بعد کوئی پروفٹ نہیں ہے، جیزس سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو وہ کون بڑا ہے جس کا انتظار جیزس کرتا رہا، جس کا انتظار جیزس کرتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام جس کا انتظار کرتے رہے، اپنے حواریوں کو بتاتے رہے۔ میں نے پھر قرآن اتارا، میں نے کہا آج کی بات نہیں، صدیوں پہلے میرے قرآن نے یہی کہا، عام دونوں کتابیں ٹیلی کرتے ہیں، آپس میں آمنے سامنے کرتے ہیں، بات سچی ہوگی۔ کہا کیا قرآن میں بھی یہی ہے؟ میں نے کہا بالکل آپ کو، میں نے قرآن کھولا تو قرآن میں کیا تھا؟ ترنم میں پڑھوں یا ویسے؟ مفت نہ ترنم ہے، قیمت لگے گی، ہر آدمی 2 دفعہ سبحان اللہ کہے گا جب میں پڑھوں۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ جناب عیسیٰ بشارت دیتے رہے اپنے دور میں اپنے حواریوں کو جمع کر کے، میں اگلی گل کرنی ہے، تسی اور مچلوینا ہے، میں اور تو سرکار کی محفل سال بعد 6 مہینوں بعد سجائیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام دن میں 2 بار صبح شام اپنے حواریوں کو جمع کرتے اور ان کے سامنے فرمایا کرتے تھے اے حواریوں میں تمہیں احمد نبی کے آنے کی بشارت دیتا ہوں۔ اور کوٹیلے میری گل سنو، میری بات سنو، توڑے مولوی صاحب صبح بھی ایک اعلان کرن، شامی پھر کرن، اگلے دڑے پھر، اگلے دڑے پھر، تو 5 دڑے تک کمیٹی ہے لے تو باقی برداشت کرسن، تو 6ویں دڑے قریشی صاحب کی ہاشمی تو قریشی ہاشمی ہونے نالج نہیں ہوتا نا، علم نہیں ہوتا، یہ جتنے عوان علوی ہیں، جتنے عباسی ہیں، جتنے ہاشمی، یہ سارے قریشی تو ہیں، کوئی قبیلہ تو سب کا قریش ہے، رسول اللہ کا خاندان تو قریش ہے۔ حضور نے فرمایا نا قرشی و مطلبی و ہاشمی، میں قریشی ہوں بڑے نسب کے لحاظ سے، میں ہاشمی ہوں حضرت ہاشم کے لحاظ سے، اور میں مطلبی ہوں حضرت عبد المطلب کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ تو ہر قریشی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاشمی ہو، لیکن ہر ہاشمی قریشی ضرور ہوگا، یہ تو ہے نا بھائی۔ اور میں آپ کو یہ بھی تھوڑا ہمارے لیے لمحہ فکری ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ یہ انگریز کے دور میں خاندان قریش کو ڈیمیج کرنے کے لیے انگریزوں نے جس طرح آپ نے دیکھا امامے کو ڈیمیج کیا انگریز نے، کیسے ہوٹلوں کے باہر وہ جو بہرے ہوتے ہیں ان کے سروں پہ پگڑی سمجھا لگا دی، جیسے آج معاشرے میں یہ جو جس کو کولڈ وار کہتے ہیں اور جو سائیکولوجیکلی وار بولتے ہو آپ، کہ آج جتنی بھی ڈرامے اور وہ بنتے ہیں ساری چیزیں، ان میں جو ہیرو بناتے ہیں اس کو چٹ مٹ، اور جو ڈاکو آتا ہے اس کی لمبی مچھیں اور داڑھی ایسے ہی،
تو یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. ہمارے نبی کی ہر سنت کا مذاق اڑاتا ہے انگریز وغیرہ، اور ہمارے مسلمان خوش ہو رہے ہوتے ہیں. واہ، یہ نہیں پتا کس کی نسلوں کے اندر یہ زہر گولا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ داڑھی نہیں رکھنا کیونکہ داڑھی والے ڈاکو ہوتے ہیں، اور جو کلین شیو ہوتے ہیں چٹ مٹ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہیرو ہوتے ہیں. اسی طرح خاندان رسول، خاندان قریش کو اٹیک کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں کو آپ سمجھتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ میرے نبی پاک کی 70 سے زیادہ حدیثیں صرف فضیلت قریش میں. میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میرے قریب میرے قریش خاندان کے لوگ آئیں. چونکہ میرا بھی تعلق خاندان قریش سے، اس لیے میں زیادہ نہیں بات کروں گا. آپ کہیں گے جی اپنی تعریفیں کرتا رہے. اپنی نہیں، میرے نبی کی شان ہے. میرا نبی قریشی ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، مگر نہ ہم کیا ہیں، ہماری ایک ہی عزت ہے، ہم مصطفیٰ کے غلام. اچھا کیا بات کر رہا تھا جی؟ بات بتائیں بھائی. 6 دن ایک آدمی ایک ہی اعلان کرے، آگے مقتدی اک جاتے ہیں. تو 7ویں ڈالے جے امام صاحب پھر حضرات ایک گل نکی جی رولا پا دینا سارے آگے بات جی مولوی صاحب سنی ہوئی ہے روز. پر عیسیٰ علیہ السلام حضرت صاحب ساری زندگی دہلی کے حساب سے 2 ٹائم میرے نبی کی آمد کا اعلان. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مقتدی اکے ہوں، یہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اکے ہوں. وجہ کیا ہے؟ میرا اساتذہ فرماتے ہیں یہاں قرآن کا لفظ مبشرن بتا رہا ہے کہ سننے والے بھی خوش ہو کے سنتے تھے، بولنے والا بھی خوش ہو کے بولتا تھا. حسینوں ماں جبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا، مگر کوئی میرے سرکار. ایک دن میرے مدنی آقا مدینے میں اپنے صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے، فجاء یہودیون، اتنے میں ایک یہودی مسجد میں آ گیا. اور یہ وہ یہودی تھا کہ نبی پاک نے اس کا قرضہ دینا تھا. وَلَهُ دِینَارٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے نبی کے ذمے اس کا کچھ قرضہ تھا. اس نے آ کر میرے آقا سے کہنے لگا اے محمد میرا قرضہ دو. بڑے توجہ، میرا قرضہ دو. میرے نبی نے فرمایا ما عندی شیء آتیتک، میرے پاس قرضہ لوٹانے کے لیے رقم موجود نہیں ہے. کہنے لگا واللہ اذن ما ترکتک، اللہ دی قسم ہے پھر میں تانوں چھڈنا کوئی نہیں. میرے آقا مسکرائے فرمایا اذا ما ترکتک، جب تو نے نہیں چھوڑنا تو میں نے بھی تجھے نہیں چھوڑنا. کہنے لگا جی میں نے یہاں سے نہیں جانا، میں پر پیسے لے کے جاؤں. زور کے وقت آیا، زور، عصر، مغرب، عشاء. رات ہوئی، وہ بھی مسجد میں، حضور بھی مسجد میں. اس نے کہا آپ کو جانے نہیں دوں گا گھر. میرے نبی نے بھی فرمایا میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا. وہ کسی اور چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، زہرا کا بابا کسی اور چھوڑنے کی بات. اگلا دن ہوا، ترجل النہار، سورج طلوع ہوا، دوپہر کا وقت ہوا، زور کا ٹائم ہوا. پھر سارے صحابہ آئے، دیکھا کہ حضور کو اس نے روکا ہوا ہے. صحابہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آزا یہودی یا رسول اللہ ذاتی دا یہودی
مدینے میں رہنے والا، ساری ریاست ہماری حکومت، اور آقا جی اس کی جرت کہ رب کے رسول کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں محمد یہاں آیا ہوں، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ اب توجہ کر، صحابہ کرام کیا کرنے لگے؟ جو آتا نا اس کو گھورتا اور نیچے نیچے حضور کے سامنے بول تو نہیں سکتے سے بیٹ بڑھاتا، اس کو اشارے کرتے تو باہر نکل تیرا کام کرنے، پر یہ جو حضور کے پاس بیٹھا ہوا، تو جب صحابہ کرام کا غصہ عروج پہ آیا میرے نبی نے ٹھنڈا کیا، فرمایا اے اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اقلیتوں پہ ظلم کروں، یہ ذمی ہے، ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے، ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے، ان کی جان مال ہمارے ذمے، خبردار اگر کسی نے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا، خبردار اگر کسی نے تیز چپتی نظر اس پہ ڈالی۔ اتنا کہنا تھا، یہودی کھڑا ہو کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول، کلمہ پڑھ کے تو کہنے لگا یا رسول اللہ، آئے ہائے ہائے، نہیں جیڑا آستہ بولے گا نہ تے کم رولا ہے۔ جب پہلے آیا تھا پہلے دن مسجد میں، اس دن یا رسول اللہ اس نے نہیں بولا تھا، کہنے لگا تھا یا محمد، او محمد۔ اب کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی میں چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، ارے میری جان، ہم یا رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہودی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس لیے۔ گل کو سمجھ آئی؟ بھئی دیکھو نا، پہلے اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا، پہلے دن کے لگا اے محمد میرا قرضہ نکالو، میرے پیسے نکالو، اور آج کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو فرق یہ لگیا نا، جدو تک یہودی سی یا رسول اللہ نہیں کیا، تو جدو یا رسول اللہ کے ہستے یہودی کوئی نہیں رہا۔ ایسے تو یہ یا رسول اللہ ادب کا پیرا ہے، ادب کے ساتھ۔ اچھا میں آگے بڑھتا ہوں، کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ جتنا میرے ذمہ آپ کے ذمہ پیسے ہیں نا، اب جو اس نے جملے بولے وہ بڑے مزے کے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں کوئی اتنا بھی گندا آدمی نہیں کہ میں نے آپ کو آپ کے صحابہ کے سامنے اس طرح یہاں پہ روکا۔ شریف لوگ اپنا قرضہ لینے میں اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کرتے، پر یا رسول اللہ فوجدت نعتک فی التورات، میں نے تورات میں آپ کی نعت پڑھی ہوئی تھی، تورات کے اندر آپ کی شان تھی جو میں نے پڑھی تھی، وہ کیا؟ لا فض ولا غلید ولا صحاب، محمد کی یہ شان ہوگی، نہ وہ ترش روح ہوں گے، نہ وہ سخت پکڑ والے ہوں گے، اور نہ ہی وہ بازاروں میں برا بھلا اونچی اونچی باتیں کرنے والے ہوں گے۔ حضور آپ نے میرے پیسے تو دینے تھے، میں نے کہا چلو آزمائی لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں کہ کیا یہی وہی ہے۔ حضور میں نے آپ کو یہاں پہ پکڑ کے بٹھایا، دن گزرا، رات گزری، پھر آپ کے پاس ساری طاقت ہے، یہ سارے صحابہ آپ کے غلام ہیں، حضور یہاں بیٹھے ہوئے جو چاہتے آپ کرتے، لیکن آپ نے میرے اوپر نہ سختی کی، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے کچھ سکا۔ میں سمجھ گیا حضور یہ آپ ہی کی نعت ہے جو ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا کہ خدا ہے ذاکر، میرے نبی کا خدا ہے ذاکر،
خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا، ازل سے محفل میرے نبی کی ازل، آواز آنی چاہیے، ازل سے محفل سجی ہوئی ہے، سجی، یار اتنا تو پڑھ سکتے ہو نا، ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل سجی ہوئی ہے، جناب امام بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اوحى اللہ فی الزبور الی داؤد، یا تورات اور انجیل کی بات تو ہو گئی، اب ذرا زبور کی بات کر لیتے ہیں نا۔ وہاب بن منبہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے زبور کے اندر ایک وحی فرمائی حضرت داؤد نبی کی طرف، یا داؤد، او میرے نبی داؤد، ان آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، محمد، محمد بھی ان کا نام ہوگا، صادقاً ہمیشہ سچ بولیں گے، لا اکذب علیہ ابدا، مجھے کبھی بھی ان پر غصہ نہیں آئے گا، ولا یعصینی ابدا، نہ ہی وہ میرا محمد کبھی بھی میری کوئی نافرمانی کرے گا، وقد غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اور میں نے اس کے صدقے اس کے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے، اس کے پچھلوں کو بھی بخش دیا۔ اور ایک اور بات سن لو، ایک بات اور بڑے دھیان سے ذہن میں رکھو، جب ہم اپنی ذات کو دیکھیں، اپنی حیثیتوں کو دیکھیں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی کرتا ہوں، مجھ جیسا نکما، مجھ جیسا کمزور اس دھرتی پہ کوئی نہیں، اور جب میں اپنی نسبت کو دیکھتا ہوں، بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بلا بابو جی گولڑوی، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ریل گاڑی انجن، اس کے ساتھ کئی قسم کے ڈبے نکھی ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس ڈبہ، اے سی والا ڈبہ، اور پیچھے وہ ڈبے بھی ہوتے ہیں جن میں ڈنگر ڈنگر، پیچھے وہ ڈبے بھی جن میں سامان شمان ہوتا ہے، تھرڈ کلاس، بالکل کوئی نہیں، کچرا مال۔ پر حیرت کی بات ہے لاہور سارے ڈبے کٹھے پہنچتے ہیں یار، تو ایک دن نا لاہور ریلوے اسٹیشن پہ یہاں پنڈی سے ڈبے چلے، کون کون سے؟ فرسٹ کلاس، تھوڑا ماسٹر والی اندر، فرسٹ کلاس، تھرڈ کلاس، ڈنگر کلاس، تو جو ایسی والا ڈبہ تھا جو کہ ہمارے وزیر ریلوے صاحب نے بڑے لاکھوں کروڑوں روپے کا جمع کی بنوایا تھا، اس ڈبے نے پیچھے مڑ کے دیکھا پنڈی اسٹیشن پہ، تو توجہ ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو بیچ میں کوئی کھچر اور کوئی بیل شیل وہ تھرڈ کلاس ڈبے میں سوار کیے جا رہے تھے، اس ڈبے نے اپنے اندر دیکھا تو وزیر شزیر، تو یہ اس پچھلے ڈبے کو دیکھ کے نہیں، گندا، میں کتنا کلین ہوں، کتنا پیارا ہوں، کتنا فلاں، اوکے، ریل چل پڑی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پہ جب پہنچے نا تو یہی فرسٹ کلاس کا ڈبہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ تھرڈ کلاس والا بھی پیچھے کھڑا ہے، اس کو غصہ نہیں آ گیا، کہنے لگا بات سن، میں تو ہوا فرسٹ کلاس، میں ہوا کروڑوں روپے کا، میرے اندر بیٹھ کے آئے بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے امیر لوگ، تو گندے آدمی
گندی شے تیرے اندر پتہ نہیں ہے کیا گند مند آیا، تو تھرڈ کلاس، تیری 2 لاکھ روپے قیمت نہیں ہے، تو بھی اسی ٹائم۔ اس نے کہا ڈبا صاحب آپ امیر ہیں تو اپنی جگہ، آپ سونے ہیں تو اپنی جگہ، آپ تگڑے ہیں تو اپنی جگہ، ایک بات سنو، تمہاری ذات کو دیکھوں نا تو تم بڑے قیمتی ہو، پر بات ایک سن، میں اپنے آپ کو دیکھوں میں تھرڈ کلاس ہوں، بالکل نکما ہوں، پر یہ خیال کر جس انجن سے تو جڑا ہوا ہے اسی انجن سے میں بھی جڑا ہوا ہوں۔ سونا جو نیک ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، بڑے سونے وہ، بڑے پیارے وہ، ان کے تقوی، ان کی طہارت ہے، ان کی عزت ہے۔ ہم تھرڈ کلاس ہیں، پر اللہ کی قسم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں گندے ہیں، پر جب اپنے کلمے کو دیکھتے ہیں ہم بھی وہیں پہ جڑے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے ولی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا رشتہ بھی حضور سے جڑا ہوا ہے، ہمارا کلمہ بھی کون سا الہ الہ۔ اس لیے میں اپنی قوم سے کہا کرتا ہوں، اپنے لوگوں سے کہا کرتا ہوں، اپنے آپ کو بالکل اتنا نیچے مار کے نہ رکھو، اپنے آپ کو بالکل نکما اور تھرڈ کلاس مت سمجھو۔ ارے تم کون ہو؟ آج جس آدمی کو کہہ دیے جائے وہ جائے علاقے کا ایس پی کہہ دے جا بھائی جو مرضی کر، اسی تیری کنڈی پیچھے وہاں، اس نے انت مچا دینی ہے، اس نے ٹرنا ہے تو جناب اپنے گچے کھوڑ کے بازو اڑا کے، لوگ بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں ہٹ جاؤ یار ایس پی کا بندہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میری پیٹھ پہ کون ہے، تبھی پتہ چلا تیسرے دن ایس پی صاحب خود معطل ہو گئے۔ توجہ ہے نا؟ اور جس کی پشت پہ یہ عارضی عہدہ رکھنے والا ایس پی ہو، وہ کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور تو اور میں اپنے آپ کو بالکل چکھا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری پشت پہ مدینے کی سرکار نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے آج ہم اپنا آپ تولتے ہیں پیسوں پہ، عہدے پہ، دولت پہ، اپنے بازو قوت پہ، ہم نے اپنی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اقبال طرف کے گیا تھا، کچھ کہہ کے گیا تھا، نہیں ہے، نہیں ہے آنکھ کے اندر بس تو مصطفی تو اپنے آپ کو پہچان، تو کون ہے؟ تو مصطفی قیامت والے دن سارے بڑی عزتوں سے آئیں گے۔ میں توجہ ہے نا؟ میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو گیا، بات کو ختم کر دیتے آخر پہ۔ جی میں بالکل آواں گا چاچا جی، تجھے مست کر کے نہ جاواں تے گل ہے انشاءاللہ، بشرطے کے اندر پیار دی رمق ہوئی نا۔ تو یار ہم نے سیکھا کیا؟ زندگی ساری رسول کا عشق سکھانا ہی تو سیکھا ہے یار۔ آج کئی لوگ، میں ابھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 3 دن پہلے میں کراچی تھا، تو وہاں اتنا بڑا اجتماع تھا کہ جو اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں ان کا تعداد نہیں، کوئی کہتے 50,000 تھا، کوئی کہتے 40,000 تھا، وغیرہ وغیرہ جو بھی کہتے ہیں۔ اب وہ سارے سر جوڑ کے کہتے ہیں یار نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی ایک بندہ آیا، اتنے بندے کیسے آئے؟ میں نے کہا یہ میری طاقت نہیں، میرے سرکار کے نام کی طاقت ہے، یہ حضور کے عشق کی طاقت ہے۔ حضرات اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رسول اللہ کے عشق میں بڑی پاور ہے، میرے نبی کے پیار میں بڑی قوت ہے، میرے سرکار کی محبت میں بڑا کمال ہے۔ حضور کی ذات کے ساتھ جذبہ وفا ہو، یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو پھر جھوم کے ذرا کہنا ہے کہ کعبے ون مومایا۔ دو باتیں محبت کی کروں گا، صرف ساروں نے سوچنا ہے کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے، میرا نبی کتنی شان والا ہے، اور صرف مجھے مہربانی کر کے جڑے 5-7 تسی بیٹھے ہو نا سجنوں، 1 2 3 4 خیر ویڈیو نہیں بن رہے، کسی نے نہیں پتا کون ہو، یہ سامنے جب بندہ بیٹھے نا تو یا تو آئے نہیں، اگر آئے تو پھر وہ مہربانی کر کے ذرا بولنا چاہیے۔ توجہ میرے دوستوں، میرے مدنی کریم آقا رحمت کونین کا ایک غلام حضرت ابو قرصافہ بعض نے اس کو قرصافہ کی تشکیل کی ہے، لیکن یہ آج دن کوئی میں نے رپیٹ، جب بات کر رہا ہوں رپیٹ کو کم کروں، آج دن کوئی میں نے سبل الہدی والرشاد کے اندر
یہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ تشکیل انہوں نے کی ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ قرصافہ. یہ حضرت ابو قرصافہ کا بڑا عجیب سا یار ایک واقعہ ہے، آپ کو سناتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں. میری بات آخری یہ میسج ہے، محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور میلاد مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کا پیار ڈالا جائے، اور تاکہ ہر بچہ بڑا جوان وہ یہاں سے اٹھے نا، اس کی رگ رگ لو لو بال بال سے ایک جذبہ صدا دے رہا ہو کہ سارے بڑے سونے پر میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے کائنات کا. یہ مطلب ہے ہمارا میلاد کرنے کا. تو اس لیے، اور میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ کئی لوگوں کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جناب یہ جو میلاد شریف ہے بس یہ چنڈے، یہ دیگیں پکائیں اور لوگ بیٹھے، مولوی صاحب آئے تقریر کی اور یہ میلاد ہے. وہ اس کی روح کو نہیں سمجھتے ہیں. اور بھائی روح میلاد یہ کہ ہمارا نبی کثرت نہیں دیکھتا، ہمارا نبی تو محبت اور خلوص کو دیکھتا ہے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس پیار سے کس نے اس محفل کو سجایا ہے. اور حضرت سرکار شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد جس شہر میں ہو جائے اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے اس کے لیے سکون اور امان لکھ دیتا ہے. اور جو اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں حیران ہو جائیں گے آپ کو. شیخ عبدالحق ایک تو ہے محدث دہلوی، ایک ہے اکبر آبادی. ان کی کتاب ہے عبد المنظم میرے پاس پڑی ہوئی ہے، بڑی پرانا نسخہ تھا، مجھے اویلیبل ہوا ہے، ملا ہے مجھے ایک لائبریری سے. اس میں انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا جس جگہ محفل میلاد ہو وہاں سرکار اور رب کا کرم نہ ہو. اس لیے یہ دیکھا کریں کہ دیگوں کے پیسے ہوں گے تو میلاد ہوگا، مولوی صاحب پنڈی سے آئیں گے تو میلاد ہوگا، بڑا اعلیٰ قسم کا ساؤنڈ لگے گا تو میلاد ہوگا. نہ بابا نا، اگر آپ کے پاس کھلی کثرت نہیں ہے، اپنے 10 بچے گھر کے رشتہ دار بٹھا کر کھجوریں رکھ کے حضور پہ 100 بار درود پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو، یہ بھی میلاد ہوتا ہے. آخری یہ میری ایک محبت کی حاضری ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. اور اس سے پہلے میں تھوڑا آپ حضرات کے سامنے یہ چیز بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سنی بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. ایسے تھکی ہوئی آواز نہیں لگانی، اونچا بولنا ہے. ہم سنی بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے. یہ ہون میں دیکھ سن جڑا پاکستان دا غدار ہوئے وہ فوج دے ناں تے چڑسی. ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے. ہاتھ یا تے چاہو نہیں تے چاہو تے پھر سارے چاہو. یہ ادھیاں دے ہاتھ بجے نے جڑے فوج دے ناں تے نہیں چکن ہوندے. ہمیں اپنی آرمی پہ فخر ہے. ہم آج سکون کی نیند سو رہے ہیں نا تو اپنی فوج کے ذریعے سو رہے ہیں. اور تاریخ پڑھو، اپنی غرناطہ کی تاریخ پڑھو، اندلس کی تاریخ پڑھو. یورپ سے اسلام کی جو شمع گل کی گئی ہے، بجھائی گئی ہے، وہ سب سے بڑی وہی چال چلی گئی جو آج پاکستان میں چلی جا رہی ہے. یہ ہمارا میڈیا غدار میڈیا ہے، یہ چینل غدار چینل ہے، ملک کے غدار ہیں یہ چینل. کئی حضرات کہتے ہیں قریشی صاحب مسیتی پہ کیا نہیں، الحمدللہ ہمیں اللہ نے جرت دی، ہم منہ پہ بیٹھ کے چینلوں پہ لائیو پروگراموں میں کہتے ہیں تم غدار ہو. یہ جیو چینل، یہ فلانا چینل، یہ غدار چینل ہے پاکستان کے جو آرمی کے خلاف انہوں نے پروگرامنگ کرتے ہیں. ان کو مت دیکھو. اتنا سوچ. ایک دن ایک چینل پہ میں بیٹھا تھا تو باہر کے جو ڈالریے قوم آئی ہے، ڈالریے، وہ ڈالریے جناب بیٹھ گئے نا، مجھے کہتے ہیں تو کیا ہوا جی فوجی مار رہے ہیں تو تنخواہیں کھاتے ہیں نا. میں آخیا میں تیرے تے صدقے اور چبل آدمی، میں تجھے 2 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، فوجی کی تو 25-30 ہزار تنخواہ ہے نا. میں تجھے 2 لاکھ روپیہ دیتا ہوں صرف تیرا کان کاٹوں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تو 2 لاکھ روپے کے لیے کان نہیں کٹواتا تو فوجی 25 ہزار کے لیے گولی کھاتا ہے. میں نے کہا وطن کے غدارو،
اس قوم کے دل سے جذبہ حریت، غیرت ملی، جذبہ ایمانی مت نکالو. اللہ کا شکر ہے ہماری فوج مدینے والے آقا کی فوج ہے. ہمارا فوجی پیسے کے لیے نہیں لڑتا، شہادت کے لیے لڑتا ہے، وطن کے لیے لڑتا ہے، دین کے لیے لڑتا ہے، مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے. اور آپ اور ہم جب تک سچائی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اس پاکستان کا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا. آواز آنی چاہیے پاکستان، پاکستان، پاک فوج. شکر ہے اسی غداراں میں چونا. شکر ہے غداراں میں چو نہیں. ہم فوج کے خلاف بندوق اٹھانے والے نہیں، فوج کو سلام کرنے والے. اور یہ ہم کسی عوض میں نہیں کر رہے، چونکہ میرے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوئے حکومت پاکستان. اور پاکستان کو میں اسلام کا قلعہ سمجھتا ہوں، مدینے والے کا معجزہ سمجھتا ہوں، نبی کی عطا سمجھتا ہوں، اولیاء کی بھیک سمجھتا ہوں. اولیاء اس لیے اس پاکستان کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور جب تک اس ملک میں اولیاء کی عزت ہوتی رہے گی پاکستان کا پرچم بلندیوں کی طرف جاتا رہے گا انشاءاللہ. تو بس اب ذرا محبت کے ایک واقعہ ہے. واقعہ پہلے واقعے سے ملتا جلتا ہے لیکن ہے بڑا مزے کا واقعہ ہے. جناب حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت ابو قرصافہ یتیم ہیں، بکریاں چرا کر گزارا ہوتا ہے، اور بکریاں بھی چچے کی چراتے ہیں، ماں بکریاں بھی خالو کی چراتے ہیں. ماں اور یہ دو خالہ کے گھر میں رہتے ہیں. ان کا خالو پکا یہودی، توجہ رہے، ان کا خالو پکا یہودی. ایک دن جناب ابو قرصافہ انہوں نے میرے آقا کی زیارت کر لی. میرے نبی کی ذات سے متاثر ہو کر میری آقا کا پیار سینے میں بسا لیا، سینے میں میرے نبی کی محبت ڈال لی. سلسلہ چلتا رہا. ایک دن ان کے خالو نے میرے نبی کے خلاف باتیں کی. حضرت ابو قرصافہ آپ کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے خالو خبردار میرے محمد کے خلاف کوئی بات زباں پر نہیں لانی ہے. میرے دوستو محبت بڑی دلیر ہوتی ہے، محبت بڑی غیرت مند ہوتی ہے. اگر کہیں یہ دلیری اور غیرت دیکھنی ہو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پنڈی میں ممتاز قادری ہی کو دیکھ لو. ابو قرصافہ صبح شام میرے نبی کا پیار دل میں بسا ہے، زندگی گزارے. لیکن آج جب سرکار کے خلاف ان کے خالو نے زبان درازی کی، حضرت ابو قرصافہ سے رہا نہ گیا. چچا اپنے اس خالو کو روک لیا اور روک کے فرمانے لگے، اے میرے خالو محمد عربی کے خلاف زبان نہ کھولنا. خالو کہنے لگا تو میرا ہے، تجھے کیا لگے کہ تو محمد کی سائیڈ لیتا گئے. آپ نے فرمایا میں تیرا نہیں ہوں، میں تو محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں. خالو کو غصہ آ گیا، گھر سے نکال دیا. کہا میں تجھے گھر سے نکالوں گا اگر محمد کو نہ چھوڑا. آپ بڑی غیرت میں آئے، فرمایا بے شک نکال.
گھر سے نکالے گا دنیا تو میرے رب کی بنائی ہوئی ہے۔ شام ہوئی، ماں نے بلایا، بیٹا تجھے میں نے چھوٹا سا پالا ہے، تیرا باپ بچپن میں گزر گیا تھا، بکریاں چرا چرا کے میں نے تیری پرورش کی ہے، اب تو جوانی کی طرف پہنچا ہے تو میرے بیٹے اب مجھے ذلیل نہ کر، ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ میسر نہیں، کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں، مڑ توڑ کے یہ تیری خالو کا گھر ہے، خالو کا گھر ہے، اگر اس نے بھی نکال دیا ہم کدھر جائیں گے؟ حضرت ابوبکر صحابہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، فرمانے لگے میری ماں میں ایک شرط پہ محمد کو چھوڑ سکتا ہوں۔ کہنے لگی ہاں بول بیٹا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ کل تو اور میری خالہ دونوں میرا محبوب دیکھ کے آؤ، میرا محبوب دیکھ کے آؤ، دیکھ کے آ کر پھر اگر تم نے مجھے کہہ دیا کہ چھوڑ دوں تو میں انہیں چھوڑ دوں گا، اگر تم نے دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ میں نے جسے محبوب بنایا وہ محبوب بنانے لائق ہے تو پھر ہمارا معاہدہ ہے کہ میرے دین کے مسئلے میں خالو نہیں بولے گا اور میں ان کے معاملے میں نہیں بولوں گا۔ یہ جب بات خالو نے سنی، خالہ نے سنی، کہنے لگے ہمیں منظور ہے۔ رات کو خالو نے اس کی خالہ کو بلایا، ماں کو بلایا، میرے نبی کے خلاف باتیں سنائی، میرے نبی کی تنقید کی معاذ اللہ، اور یہ سمجھا کے بھیجا محمد کو دیکھ کے آنا، آ کے ابوبکر صحابہ سے کہنا ہمیں تیرا محبوب اچھا نہیں لگا ہے۔ اللہ اللہ، صبح یہ دونوں گئیں، ادھر وہ چلی، ادھر ابوبکر صحابہ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر رب سے کہتے ہیں ربا تیرے یار کی طرف ماں اور خالہ کو بھیجنا میرا کام تھا، ان کے سینے میں محبت کی آگ لگانا اب تیرا کام ہے۔ صبحی ماں خالہ شہر کی طرف بڑھ گئی، مدینے پہنچی، میرے سرکار کی بزم میں جا کے بیٹھی، میرے نبی کے جلوے دیکھے، میرے نبی کی باتیں سنی، میرے نبی کی ناک دیکھی، میرے نبی کا چہرہ دیکھا، میرے نبی کا ماتھا دیکھا، میرے نبی کی بزم سے اٹھ کر جب گھر واپس آئی، ابوبکر صحابہ گھر کے دور باہر کھڑے، ماں اور خالہ کا انتظار کر رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، لیکن جب پہلی نظر پڑی ابوبکر صحابہ سمجھ گئے لو میرے محبوب محمد کے پیار کا تیر ان دلوں میں بھی اتر گیا ہے۔ صبح خالو بھی آیا، اب آ رہے رنگا، خالو بھی آیا، خالہ بھی ہے، ماں بھی ہے، جناب ابوبکر صحابہ بھی ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں یا اماں، او میری امی جی، او میری خالہ، کیف وجدتما حبیبی محمد، تمہیں میرا محبوب کیسا لگا ہے؟ تمہیں میرا محبوب کیسا دکھا ہے؟ تمہیں میرا محبوب کیسا لگا گئے؟ اب انہوں نے ایک ہی جملہ فرمایا، فرماتی ہیں لقینا رجلان اذا تکلم خرج من فی نور۔ اور کیا بتائیں، ہم نے اس ایسی عظمت والے شخص کو دیکھا ہے، وہ جب وہ بات کرتے تھے ان کے منہ سے نور
نور نکلتا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے واللہ ما رأینا مثلہ قبلہ ولا بعدہ او ابو قرصافہ تیرے محبوب جیسا ہم نے نہ پہلے کوئی دیکھا نہ بعد کوئی نظر آیا ہے پھر پوچھا خالہ اب تو بول کیا کہتی ہے کہا مجھے تیری ماں کا پتہ تو نہیں ہوں میں تو اسی بزم میں محمد کا کلمہ پڑھ کے آئی ہوں تو گویا ابو قرصافہ کی لولو سے رگ رگ سے ایک صدا جاری ہوئی کہ کعبے والمنہ مایا ادھر یہ تصور لے کے جانا ہے میرا نبی سب سے سونا میرا نبی سب سے پیارا میرے آقا کے رخساروں میں میرے نبی کے چہرے پر گالوں پر لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم جب دیکھتے تھے اپنی تصویریں نظر آ جایا کرتی تھی تو پڑھنا ہے نا سب نے کعبے والمنہ مایا کعبے ول اونچی آواز سے کہنا ہے کعبے والمنہ کعبے والمنہ مایا سونا تو لگنے تو جفیر بھی تو مایا ایک سونا میرے نبی کے چہرے پہ کیا پورے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی میرے نبی کے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا میرے نبی کے جسم کا کبھی سایہ نہیں بنا ایک منٹ میرے نبی کے جسم کا کبھی سایہ نہیں بنا نہ جسم کا بنا نہ جسم پہ پہنے ہوئے کپڑوں کا بنا ایک یہ چیز تھرمس ہے ایک اس کے اوپر ڈلا ہوا یہ کپڑا ہے اگر یہ تھرمس شفاف ہوگا تو اس کا سایہ نہیں بنے گا لیکن اوپر اگر کپڑا ڈالو گے کپڑے کا سایہ ضرور بنے گا تو میرا نبی جب کبھی سورج کی روشنی میں گزرتے سایہ نہ بنتا چاند کی روشنی میں کھڑے ہوتے سایہ نہ بنتا چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے کبھی سایہ میں نے پوچھا صاحب کیوں نہیں تو امام حکیم ترمذی نے لکھا اس لیے کہ اللہ کے نبی کے جسم کا انہو لا فی لہو ولا ذل لہو لا فی ضوء الشمس ولا فی ضوء القمر ولا فی ضوء السراج نہ سورج نہ چاند نہ ستاروں کی روشنی میں نبی کا سایہ نہیں بنتا تھا کیوں نہیں بنتا تھا محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا اس لیے کہ اللہ کا نبی سر سے لے کے پاؤں تک نور تھا نور کا سایہ نہیں بنتا نور کا سایہ نہیں بنتا یہ بات تو سمجھ آئی لیکن جب جسم کے اوپر کپڑے ہیں چلو یہ جس حصے پر کپڑے نہیں اس کا سایہ تو نہ بنے لیکن جس حصے پہ کپڑے ہیں ادھر حلیے سے دور ہو لیکن ہمارا ان سے انتقام کا کیا طریقہ ہے صرف ڈنڈا اٹھا کے بار ہم ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے یہ انتقام ہے اس سے بھی ایک بڑا انتقام ہے وہ تجھے نبی نبی سے روکتے ہیں تو 10 بار نبی نبی کر اور ان کو جلانے کا ایک ہی طریقہ ہے جس طرح فرانس کے اندر برقع پابندی لگی اس دن انٹرنیشنل میڈیا نے یہ خبر بریک کی کہ سب سے زیادہ جو انٹرنیشنل برقع بنانے والی کمپنی تھی جس دن پابندی لگی اس دن سب سے زیادہ برقع سیل ہوئے
حیران رہ گئے کہ یار پابندی لگی ہے یہ کیا؟ یہ رب کا نظام ہے. رب نے کہا تم میرے یار کی سنت اور محبوب کے دین کے اوپر پابندی لگاتے ہو، لو میں جنہوں نے نہیں بھی کرنے میں ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں وہ پردہ کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح گستاخ چاہتا ہے کہ یہ منا منا ہوا گستاخوں جیسا نظر آئے. ہمارا میلاد چاہتا ہے کہ اس کے چہرے سے ہی پتہ لگے یہ رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے. تو آج کی اس محفل میں حضور کے حسن کا صدقہ، حضور کے ذکر کا صدقہ، حضور کے میلاد کا صدقہ. اور ایک بات یاد رکھنا، کئی دفعہ باہر آپ لوگ جاتے ہو، لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ملتا ہے، کیا کرتے ہو؟ آج تم یہاں پر حضور کی سنت کا جذبہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ گے، میں تمہیں اس کا ایک جواب دیتا ہوں. کون کون ایسا نبی کا عاشق ہے جو کہتا ہے حضور کی محبت میں شیطان کو آج کے بعد کیک لگائیں گے، چہرے پہ سونی سونی داڑھی سجائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون ہے. اللہ آپ کو جزا. ادھر میں تکڑے کوئی نہیں. اے راشد، اے اس بندے تے لا کیمرہ. نہ 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 اے نہ تواڈے سرکار وعدہ تساں کیتا ہے تے 500 مولویاں ہضم کرنا مشکل ہونا انشاءاللہ. اور ایک میں آپ کو آج اب دل کی بات بتاؤں آپ کو. زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس بندے پہ میں ٹارگٹ رکھوں دل کرے کہ یار اس بندے کے چہرے پہ ایسا ہو. مجھے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جس بندے کو، میں نے کراچی میں ایک بڑے وہاں کے تاجر ہے بہت بڑا، ماں انہاں سارے آکے ہوئے یہ اسلامی بھائی جو تو انہاں کہ جی یہ قابو نہیں چڑھا. میں کہ تک حضور دا عشق کہ میں قابو چڑھاتا ہے. میں نے حضور کو حسن بیان کیا، اس کے بعد میں نے کہا سب سے پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا یہ لو یہ ایک بندہ تو پکڑا گیا. ادھر پھر میں ادھر بھی ایک دو نظراں رکھے سے یار کون کون ہے جو سرکار کی محبت میں چہرے پہ داڑھی سے جاتا ہے. آپ کی تو اچھا آپ نے یہ نہیں بڑھانی ہے انشاءاللہ. اور ادھر پہلے اتنے زیادہ چکی سی ہون کیمرہ آیا تو کٹ ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے ہن میرے نیڑے تے گوانڈا تے بیٹھے ہو. اچھا ناراض نہیں میرے بھائی. اب میرا جملہ سنو اور جتنے علماء ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض، اور جو باقی داڑھیوں والے ہیں ان کے لیے ایک خاص بات. کبھی بھی اس فقیر کا یہ منش نہیں رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ عشق رسول داڑھی کے اندر ہے. یہ جو لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، جو صحابہ کے مزاروں کو بموں سے اڑا رہے ہیں، ان کی بھی لمبی لمبی داڑھی ہے. اور یہ کسی کو حق نہیں، رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بے داڑھی کو یہ الزام دے کہ تیرے دل میں عشق نہیں ہے. مجھے اور تجھے کیا پتا کہ جب وہ بے داڑھی رات کو سو رہا ہو تو میرے رسول کی محبت میں آنسو بہا کے سو رہا ہو. کسی کو ایک حق نہیں ہے. یہ بالکل ہمارے اساتذہ کی تربیت ہے. کسی کو حق نہیں کہ میں کہوں بھائی تیری داڑھی نہیں ہے تو عاشق نہیں. یہ عشق دل کے معاملے ہیں. اور میرے نبی کا عشق تو بھانبڑ مچائے پتھروں کے دنوں میں مچا لیتا ہے. جانوروں کو نچا دیتا ہے میرے رسول کے عشق میں. عشق نچا دیتا ہے میرے نبی کا. تو اس لیے وہ بات نہیں ہے کہ میں آپ کو، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم دشمن کو جلائیں. ایک تپے دے بجائے 2 تپے ماریے کہ تو نبی کے ذکر سے جلتا ہے، ہم چہرے پہ داڑھی بھی سنت سجا کے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا اب میں ایک بات کرتا رہتا ہوں. مدینہ شریف گیا، آپ بھی جب جائیں یار جڑا مدینے جاوے اتنے تو کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، تو اتنے اپنے گراں نے تو بندے کوئی نہیں ہونے. اتنے ہی رب ہوتا ہی اس کا رسول. زندگی ہوئی ہے مجھے جاتے آتے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ جو ذکر میں نے حضور کی بارگاہ میں کیا اس کو مجھے مزہ کتنا ہے. میں 2005 میں گیا اور اس کے بعد تو میرا معمول ہے کہ جب آخری دن ہوٹل والوں نے کہا کہ بھئی آج اتنے بجے آپ لوگوں نے نکلنا ہے، اب بندہ وہاں آتا ہے اپنے گندے جسم کو دیکھتا ہے اور بادشاہ کونین کی عنایتوں کو دیکھتا ہے. پھر ایک خیال آتا ہے آپ کسی بڑے کے گھر میں چھوٹے ہو کر رہے ہیں اور وہ آپ کو عزتیں دے.
تو آپ جاتے ہوئے ایک ہی جملہ کہیں گے، چودھریاں دیاں ویلیاں وستیاں رہیں، ملکاں دے کار وستے رہیں، ساڑھے جہاں غریباں نوں انہوں نے اتنا عزت دیتیاں۔ تو میری جان میرے بھائی، جب سرکار کی طرف سے ہم جیسے نکموں کو نوازا گیا، بہت سارا نوازا گیا، تو میں آخری دن باہر سے میں سیدہ زہرا کے دربار پہ گیا، میں نے کہا سیدہ پاک آپ کے بابا کی خدمت میں جا رہا ہوں، مجھے آج کوئی تکا نہ مارے۔ یار میں اس بات کو نہیں مانتا، خدا کی قسم سب کچھ میرے نبی کی مٹھی میں ہے۔ میں جان بوجھ کر سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا، اور میں یقین کرو میں ایسے کھڑا ہوا یہ سوچ کر میں نے کہا مجھے کوئی تکا مار کے دکھائے، میں رسول اللہ کا مہمان۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں کھڑا رہا، کسی شرتے مرتے نے میرے ساتھ والوں کو پکڑ کے دھکے دیے، مجھے نہیں، مجھے اس دن پتا چلا، میں نے کہا سائیں نظراں رکھی بیٹھے نے۔ تو آپ بھی کبھی جائیں، یہ شعر یاد کر لیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ میں نے تو پڑھا، اور اب جب جاتا ہوں پڑھتا ہوں، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہو دساں گل کی خزینے دی دنیا پئی کھاندیے، خیرات مدینے دی، خیرات مدینے دی، او دساں گل کی خزینے دی مانے غریباں دا ہے، مانے غریباں دا، او وسے تنڈی جھوک مدینے دی۔ یا رسول اللہ آپ ہم غریبوں بے نواؤں کو نوازتے گئے، نواز رہے ہیں۔ حضور ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ مانے یتیماں دا، او وسے تنڈی جھوک مدینے دی۔ لجپال صدا دیو ہوئے تواڈے نالے تالیاں، او گل مندے انو لاندے۔ اللہ آپ کی محبتیں سلامت رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، میرے نبی کی محبت سینے میں بسائیں، کسی منکر کو منہ نہ لگائیں، گندے مندے جو کوئی گند کر رہے ہیں دفع کرو۔ ہم محبت والے لوگ ہیں، ایک عقیدہ رکھو، جب نبیوں کی صفوں میں میرے نبی جیسا رب نے کوئی نہیں بنایا تو باقی کسی کا کوئی چانس نہیں کہ میرے رسول جیسا ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔